أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. صدق اللہ العظیم. وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی یأمر حکم دیتا ہے تم کو ان تذبحوا کہ تم ذبح کرو بقرۃ کوئی ایک گائے. قالوا انہوں نے کہا اتتخذنا کیا تو پکڑتا ہے ہم کو ہزوا مذاق. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ان اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین نادانوں میں سے جاہلوں میں سے. قالوا قوم نے کہا ادعو پوچھ لنا ہمارے لیے ربک اپنے پروردگار سے یبین وہ کھول کر بیان کرے لنا ہمارے لیے ما ہی وہ گائے کیسی ہو. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول بے شک وہ کہتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ گائے لا فارض نہ بوڑھی ہو عمر رسیدہ ولا بکر اور نہ ہی کم عمر ہو بچی ہو عوان درمیانی عمر کی ہو بین ذالک ان دونوں کے درمیان. ففعلوا پس کر گزرو ما تؤمرون جو تم حکم دیے گئے ہو. قالوا انہوں نے کہا ادعو پوچھ لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین لنا
وہ واضح کرے، کھول کر بیان کرے ہمارے لیے ما لونہا، اس گائے کا رنگ کیسا ہو، اس کی رنگت کیسی ہو۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے، صفراء، گہری زرد رنگ کی ہو، فاقع، چمکنے والا ہو، لونہا، اس کا رنگ، تسر، خوش کر دے، الناظرین، دیکھنے والوں کو۔ قالو، انہوں نے کہا، ادعو، پوچھ، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ واضح کر دے ہمارے لیے، ما ہیا، وہ کیسی ہو، یعنی اس کی مزید کوئی نشانی۔ ان البقرہ، بے شک گائے، تشابہ، ملتی جلتی ہیں، علینا، ہم پر، گائے تو ایک جیسے ہوتی، مزید اس کی کوئی خاص نشانی۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو، لمہتدون، البتہ پالیں گے، اس کی راہ پالیں گے، اس کو تلاش کر لیں گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول، بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایسی گائے ہو، لا ذلول، نہ مشقت لی گئی ہو، تھکائی گئی ہو، تثیر الارض، زمین کو پھاڑتی ہو، ہل چلاتی ہو، ولا، اور نہ ہی، تسقی الحرث، کھیتی کو پانی پلاتی ہو، یعنی اس گائے سے نہ ہل چلایا گیا ہو اور نہ ہی کنویں سے راہٹ کے ذریعے پانی نکالا گیا، کوئی مشقت والا کام نہ لیا گیا۔ مسلمتن، بالکل صحیح سالم ہو، کوئی داغ دبا، کوئی زخم، کسی قسم کا کوئی نشان، لا شیۃ فیہا، کوئی اس میں عیب، نقص نہ ہو۔ یہ ساری نشانیاں، علامات پوچھنے کے بعد، قالو، قوم نے کہا، الآن، اب، جئتا، تو آیا ہے، بالحق کی، حق کے ساتھ، اب تو نے صحیح حقیقت ہمیں بتلا دی۔ فذبحوها، پس انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما کادوا، قریب نہیں تھے، یفعلون، وہ کرتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر ایک پیش آنے والے واقعے کی نشاندہی فرمائی ہے، اور صحیح جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا، اس کا کوئی وارث نہیں تھا سوائے اس کے ایک بھتیجے کے۔ بھتیجے نے دولت، جائیداد، پراپرٹی کی لالچ، طمع رکھتے ہوئے جلدی جلدی اس کو پانے کے لیے چچا کو قتل کر دیا، اور اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش اٹھا کر کسی اور کے دروازے کے سامنے پھینک دی۔ تو اس طرح یہ اندھا قتل ہو گیا۔ اب اس کا حل کیا تھا، قاتل کیسے تلاش کیا جائے، پوری قوم پریشان تھی۔ اس کا حل پھر اللہ رب العزت نے بتلایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی قوم سے کہیں ایک گائے ذبح کریں، گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کا کوئی گوشت، کوئی حصہ وہ مردے کے جسم کو لگاؤ، مردہ اٹھ کر اپنے قاتل کا نام بتلا دے گا، معاملہ حل ہو جائے گا، تمہاری سردردی ختم ہو جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام اپنی قوم کو دیا کہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ حکم ہے کہ تم یہ کام کرو کہ ایک گائے ذبح کر لو۔ یہاں بقرہ نکرہ ہے،
کوئی گائے کسی قسم کی، کوئی اس کے اندر تخصیص نہیں، کوئی اس کی خاص نشانی نہیں، مطلق حکم ہے، کوئی گائے ذبح کرو اور بتایا گیا طریقہ اس کے مطابق قاتل تلاش کر لو۔ اب قوم نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کی آپ اخلاقی حالت کا، ان کی اپنے پیغمبر کے ساتھ کلام سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کا انداز تکلم کیا تھا، اپنے پیغمبر کے ساتھ کس طرح وہ اخلاقی طور پر پیش آتے، اور ان کی نظر میں ان کی کیا اہمیت۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ کا براہ راست یہ نمائندہ ہوتا ہے، قوم کو اللہ کا پیغام دیتا ہے۔ اب پیغمبر کی ذات کے متعلق یہ کہنا کہ تو ہمیں مذاق کر رہا ہے، اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے ان کی ذہنی پسماندگی کا، غیر اخلاقی حالت کا، دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے ان کے اندر بھی گائے کو مقدس جانور سمجھا جاتا تھا، اور یہی وجہ سامری نے جب وہ بچھڑا بنایا تھا، بچھڑا بھی گائے کی شکل میں، اور اس کی انہوں نے پوجا شروع کی۔ اب اس کے اندر یہ تعجب بھی پیدا ہوتا ہے کہ گائے جس کو ہم مقدس سمجھتے ہیں اس کو ذبح کر کے قاتل تلاش کریں۔ جیسے آج کل ہندوؤں کے اندر بھی گائے کو بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے، ماں کا خطاب دیا جاتا ہے، گاؤ ماتا، ماں، گائے کو ماں کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیسی ماں ہے کہ جس کا شوہر اس کا نام ہی نہیں لیتے۔ اگر گائے کو ماں کہنا ہے تو لازم آتا ہے بیل کو باپ کہیں، بیل کو باپ نہیں کہتے، گائے کو ماتا کہتے ہیں۔ بہرحال یہ توہمانہ مشرکانہ عقائد رکھنے والے لوگوں کی یہ پسماندہ خیالات ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی زبان سے یہ سنا کہ یہ میں مذاق کر رہا ہوں، فوراً کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ پیغمبر کی شان ہی نہیں، اس کی شان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بطور مذاق قوم کو سنائے، قوم کے ساتھ ٹھٹھا کرے، استہزاء کرے۔ اللہ کا پیغمبر اللہ کا پیغام پہنچانے میں سنجیدہ ہوتا ہے، حقیقت پسند ہوتا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ یا نکون من الجاہلین، یہ تو جاہلوں کا کام ہے، مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، استہزاء کرنا، اور قوم کے ساتھ لیڈر ہو کر غیر سنجیدہ رویہ اختیار کرنا، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ اور بدقسمتی سے آج ہمارے کتنے ایسے لیڈر ہیں جو اپنی قوم کو سنجیدگی کے ساتھ ان کی رہنمائی نہیں کرتے، اور استہزاء، مذاق، اس کو بھی انہوں نے سیاست کا حصہ بنا لیا ہے، اور قوم لیڈروں سے سیکھتی۔ جب لیڈر وہ استہزاء، مذاق اور دوسروں کے متعلق ایسی زبان استعمال کریں گے، قوم تو 2 ہاتھ آگے جائے گی، 4 ہاتھ آگے جائے گی۔ تو یہ قوموں کی ذہنی پسماندگی اور غیر اخلاقی ان کی حالت کی یہ باتیں پتہ دیتی ہیں۔ تو بنی اسرائیل اتنے گرے ہوئے تھے، اپنے پیغمبر کی بات کو مذاق سمجھ رہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام سیریس ہے اور ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، تو پھر آگے سے انہوں نے سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ مطلق حکم تھا گائے ذبح کر، تو گائے کوئی گائے سستی سی گائے لیتے، ذبح کرتے اور قاتل تلاش کر لیتے۔ اب انہوں نے اپنے لیے مسائل، مشکلات وہ کھڑے کرنا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اہل ایمان کو یہ ادب اور یہ طریقہ سکھایا ہے۔ فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ بنی اسرائیل نے اپنے لیے مشکل سوالات کرتے کرتے مشکلات میں اپنے آپ کو پھنسا لیا کہ وہ گائے کیسی ہو، رنگت کیسی ہو، اس کا قد کاٹ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، اس کی یہ خوبی یہ خوبی، اپنے آپ کو مشکلات میں پھنساتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک دیا ہے کہ اپنے آپ کو مشکلات میں نہ پھنساؤ۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جب یہ آیت نازل ہوئی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے؟ اس کے ذہن میں تھا جیسے نماز 5 مرتبہ فرض ہے، روز پڑھتے ہیں، روزے ہر سال رکھتے ہیں، کیا حج زندگی میں ایک مرتبہ کرنا یہ کافی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس نے پھر دوبارہ یہی سوال کیا، پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دوں جواب میں یا کہہ دیتا کہ ہاں حج زندگی میں اتنی مرتبہ فرض ہے تو تمہیں اتنی مرتبہ حج کرنا پڑتا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کرو، فریضہ ادا کرو، اور ایک مرتبہ حکم دیا ہے، تو تم بار بار وہ سوال کر رہے اپنے لیے بنی اسرائیل کی طرح مشکلات اور مشکل راستہ تلاش کر رہے. تو اس لیے فرمایا لا تسألوا اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اگر تمہارے بار بار سوال کرنے کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی لائی جائے، مسائل بار بار تمہارے سوالات کرنے پر بتائے جائیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے لیے مشکلات ہو جائیں گی، تم تنگی کا شکار ہو جاؤ گے. کہیں فرمایا کہ بنی اسرائیل کی طرح سوالات نہ کرو جس سے انہوں نے سوالات کیے. تو ان کے سوالات دیکھیں، اے موسیٰ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کہ وہ گائے جو ہم نے ذبح کرنی ہے وہ گائے کیسی ہو. فرمایا وہ درمیانی عمر کی ہو، بوڑھی نہ ہو، وہ بالکل بوڑھی نہ ہو اور نہ ہی بالکل ابھی کم عمر بچی ہو، درمیانی عمر کی ہو، جوان ہو. تو جب یہ سوال اس کا جواب دے دیا گیا، آگے سے پھر پوچھنے لگے اے موسیٰ مزید ہمیں پوچھ کر بتاؤ اس کا رنگ کیسا ہو، رنگت کیسی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتاری، فرمایا ان سے کہو اس کا رنگ گہرا زرد ہو، اور گہرا زرد بھی ایسا ہو جو صاف ستھرا چمکدار ہو، جو بھی دیکھے اس کی طبیعت نظریں خوش ہو جائیں، ایسی رنگت والی. اب اس کے اوپر بھی صبر نہیں کیا، مزید سوال کر دیا کہ اے موسیٰ ایسی گائیں تو کتنی ہوں گی جو جوان ہوں گی، جن کی رنگتیں بڑی خوبصورت ہوں گی، مزید کوئی نشان نہیں، کیونکہ گائیں تو ملتی جلتی ہے، اس کی کوئی اسپیشل خاصیت. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ ان سے کہو کہ وہ گائے کیسی ہو، لا ذلول تثیر الارض. اس گائے سے کوئی مشقت والا کام نہ لیا گیا ہو، ہل نہ چلایا گیا ہو، اس کو کسی ریڑھی کے آگے جوتا نہ گیا ہو، کوئی اس کے ذریعے پانی نہ نکالا گیا ہو کنویں سے، کوئی کام نہ لیا گیا ہو. مسلمتن، اور پھر صحیح سالم ہو، کوئی اس کی کسی قسم کا اس کے اندر نقص، عیب، زخمی، اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی یا اس کے اندر کوئی داغ دبا تک نہ ہو. لا شیۃ فیہا، کوئی عیب، کوئی داغ دبا. اب پوری گائے ایک رنگ کی، چمکتا ہوا رنگ ہو، جوان ہو، اس سے کوئی مشقت والا کام نہ. کتنی انہوں نے مشکلات کڑی کر دی. جب یہ ساری انہوں نے سوالات کے ذریعے اپنے لیے مشکلات گلے میں ڈال لی تو پھر کہنے لگے الآن جئت بالحق. اے موسیٰ مزہ آیا، اب تو نے صحیح ہمیں حقیقت بتلا دی، اب ہم گائے تلاش کریں گے. بہرحال بنی اسرائیلی روایات ہیں جن کو اکٹھا کیا جائے، بعد مفسرین کے مطابق اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے وہ گائے تلاش کرنے نکل پڑے. وہ گائے مل نہیں رہی، کوئی جوان ملتی اس کی رنگت، اس کے اندر کوئی داغ دبا ہے، اگر کوئی اس رنگ کی ملتی ہے تو اس سے کوئی ہل چلایا گیا ہے، پانی نکالا گیا ہے، مشقت والا کام لیا گیا ہے. تلاش کرتے 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 جنگلوں میں ادھر ادھر بھاگتے پھر آخر کار ایک ویران جگہ میں جا کر دیکھا ماں اور بیٹا مکی ہیں اور ان کے پاس اس طرح کی گائے کھڑی ہے. اب اس لڑکے نے، نوجوان نے بڑے شوق سے گائے پالی تھی، ماں کی بھی خدمت کرتا تھا. اب انہوں نے کہا یہ گائے ہمیں آپ فروخت کر دیں. اس نے صاف انکار کر دیا. اب اس کی قیمت لگانی شروع کر دی، قیمت کے اندر اضافہ کرنا شروع کر دیا. مار واللہ عالم لا نصدق ولا نکذب، ایسی روایات ملتی ہیں بنی اسرائیل کہ انہوں نے گائے کی قیمت میں اضافہ کرتے گئے
یہاں تک کہ گائے کے برابر سونا دینے کے اوپر تیار ہو گئے۔ آخر کار اس قدر زیادہ قیمت لڑکے نے وصول کی اور گائے ان کو دی۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے ماں کا بڑا خدمت گزار تھا، جنگل میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ماں کی خدمت جو ہے اس کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیا۔ جو ماں کی خدمت کرتا ہے دنیا میں اس کو بھاگ لگتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کرنے والے کو، اطاعت فرما برداری کرنے والے کو صلہ سے نوازتے ہیں اور ان پر راضی ہوتے ہیں، اور آخرت کے بدلے تو بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی اس کو اتنا دے دیا کہ اس کے تصور میں نہیں تھا۔ وہ اب اس قیمت میں کئی ریوڑ خرید سکتا تھا، ریوڑ حاصل کر سکتا تھا، اتنے خرید لے۔ تو بہرحال انہوں نے ایسی گائے تلاش کی اور لا کے ذبح کیا۔ اب ذبح کر کے اس مردے کے جسم کو اس کا گوشت لگایا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے پورے مجمع کے اندر نظر دوڑائی اور قاتل سامنے تھا، کہا یہ میرا قاتل ہے، بھتیجا سامنے تھا، وہ قاتل پکڑا گیا۔ تو اس واقعے کی جانب اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی، اور یہ دوسرا واقعہ 5 جگہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر مردوں کو زندہ کرنے کا تذکرہ فرمایا، اس میں یہ دوسرا واقعہ ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں اس کے اندر یہی سبق ملتا ہے کہ دین جو کہتا ہے اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لو، خام خواہ سوالات نہ کیا جائے۔ دنیا کے معاملات بھی ہوں، کوئی بڑا افسر، کوئی بڑا گھر کا فرد، یا آپ کے ادارے کا کوئی بڑا، کوئی بھی آپ سے اوپر ہے، آپ کو کام کہتا ہے، خاموشی سے وہ کام کر دیں۔ اگر سوالات کریں گے آپ کے لیے مشکلات ہو جائیں گی۔ تو اس کے اندر آسانی ہوتی ہے، جتنی معلومات ملیں حکم ہو اس کے مطابق، نہ اس سے بڑھنے کی کوشش کی جائے، نہ اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ دین ہمیں یہی کہتا ہے اعتدال، جو حکم دیا جائے اس کے مطابق عمل کیا جائے، اس کے اندر آسانی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔